میرے امام عرش مقام اللہ اکبر مکمل طور پر جو ہیں وہ کربلا جانے کا بلکہ کوفہ جانے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ سب کو پتہ چل گیا، ادھر حاجی مینا جا رہے ہیں، ادھر اللہ اکبر رسول اللہ کا شہزادہ تاجدار کربلا کوفہ کی تیاری کر رہے ہیں، نام کوفہ کا لے رہے ہیں، جانا کربلا ہے۔ عبداللہ بن عباس آتے ہیں، حسین نہ جاؤ، اللہ اکبر مجھے ڈر لگتا ہے، بچے کو پتہ ہے تم شہید ہو جاؤ گے، مجھے ڈر لگتا ہے اس سفر میں شہادت نہ ہو جائے، صبر کرتا ہوں، صبر نہیں آتا، آپ نہ جائیں۔ عبداللہ بن عمر آئے، آپ نہ جائیں، کہا میں نے جانا ہے، پیشانی چوم کر کہتے ہیں اگر جا رہے ہو تو اے شہید ہونے والے، شہید ہے اللہ اکبر، پیشانی چوم کر ابن عمر کہتے ہیں شہادت پانے والے شہید، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، روتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ابن زبیر کہتے ہیں نہ جاؤ، اللہ اکبر، سب کہتے ہیں۔ بالآخر جب پتہ چلا حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کو کہ امام نکل چکے ہیں مکہ المکرمہ سے، تو آپ جلدی آئے، آپ کے بہن بھی تھے، چاچا جات بھائی بھی تھے، آئے اور آنے کے بعد کہا حسین واپس چلو، تو امام نے کہا ان کو کہا میں واپس نہیں جاؤں گا، لوگ اس پر بھی شور کرتے ہیں۔ سب نے سمجھایا، بڑے جدی تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، لوگوں کو کیا پتا تھا جدی پن نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری ہے جو آپ نے سب کو نہیں بتایا۔ اپنے بھائی عبداللہ ابن جعفر طیار کو بتایا، فرمایا نانا جان نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے، میں اس کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ کہا خواب کیا ہے؟ کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے بتانے کی، بس مجھے حکم ہے کہ میں اس کو پورا کروں، اجازت نہیں ہے، اور جب تک میں حیات رہوں گا یہ خواب کسی کو نہیں بتائے گا۔ اور مجھے اپنے بزرگوں کی تحریر سے پتہ چلا ہے کہ وہ خواب آپ نے دو لوگوں کو بتایا، امام زین العابدین کو اور ایک سیدہ زینب پاک کو، اور کسی کو نہیں بتایا، آپ نے کربلا میں بتایا، اتنے سفر میں نہیں بتایا۔ اللہ اکبر، امام علی مقام ذی الحجہ کے 8 تاریخ کو نکلے اور منزل بے منزل تقریباً 11 یا 14 منزل طے کرتے ہوئے محرم کی 2 تاریخ کو امام علی مقام ہجری کے محرم کی 2 تاریخ کو کربلا پہنچے۔ 2 سے لے کر کے 7 محرم تک، جو 7 محرم کو اتنا بڑا لشکر کربلا میں جمع ہو گیا کہ آپ پر پانی بند کر دیا گیا، لڑنے کے لیے عمر سعد کو بھیجا گیا۔ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا رائے کی حکومت کے لالچ میں وہ لڑنے کے لیے آیا۔ داستان ہے کہ اللہ اکبر 7 محرم کو پانی بند کر دیا۔ جب پانی بند ہو گیا، ننھے بچے بھی ساتھ تھے، عورتیں بھی ساتھ تھی، چھوٹے عمر کے شہزادی بھی ساتھ میں تھی۔ 7 سے لے کر 9 تک اسی طرح گفتگو ہوتی رہی۔ امام کہتے تھے میں انہیں بیعت نہیں کرنا تھے، آپ یزید کی بیعت کرو۔ آپ کہتے تھے وہ فاسق ہے اور میں فاجر ہوں، وہ خلیفہ بننے کے قابل نہیں۔ دیکھیے یزید سے اگر دین کی پہچان ہوتی تو آج ہم منہ اٹھا کے جی نہیں سکتے تھے دنیا میں، کیونکہ دین کی پہچان ہوئی ہے کس سے؟ راشد خلیل، اول افضل بشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کے کردار سے۔ دین کی پہچان ہوئی ہے کس سے؟ سیدنا عمر ابن خطاب سے۔ دین کی پہچان ہوئی ہے کس سے؟ سیدنا عثمان ذوالنورین سے۔ دین کی پہچان ہوئی ہے کس سے؟ امام علی مرتضیٰ سے۔ دین کی پہچان ہوئی ہے کس سے؟ بلال حبشی سے، ابو ہریرہ سے، حضرت سعد سے، سعید سے، طلحہ سے، زبیر سے۔ یہ دین کی پہچان کرانے والے لوگ ہیں۔ اس کو امیر مان لیا جائے، بھائی پبلک کا اعتبار نہیں ہوتا لیکن امیر کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں 14 صدیاں بگاڑ بیت جانے کے بعد بھی بگڑے سے بگڑا ہوا آدمی کتنا بھی بڑا شرابی ہو، کسی شرابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، شرابی بھی شرابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، جانی بھی جانی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، جری بھی جری کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ جب جواری اور شرابی بھی کسی پاپی کو اپنا امام نہیں بناتے تو آپ اندازہ فرمائیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہزادہ ہے، ان کے اپنے دور میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا، ان کے اپنے زمانے میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ ابن عباس نے کہا حسین اس وقت آخری تم نواز رسول ہو، تمہارے سوا کوئی نواز رسول نہیں ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے پھر آپ کی عمر بھی بڑھی، آپ کا علم بھی بڑھا، آپ کا نسب بھی بڑھا،
آپ کا حشب بھی بڑھا، آپ کا حسن بھی بڑھا، آپ کا تقوی بھی بڑھا، آپ کی پرہیزگاری بھی بڑھی، نسل بھی بے مثال، آپ کی نسل بھی بے مثال۔ ایسی ہستی کے ہوتے ہوئے اسی طرح یزید کا خلیفہ بننے کا کوئی حق تھا، ہرگز حق نہیں تھا، لیکن کوئی حکومت کا جھگڑا نہیں تھا، اس لیے کہ یہ حکومت تخت پر بیٹھنے کا نام ہے، حکومت لوگوں کو پھر حکومت کرنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر! کیا کوئی ایسا حاکم بھی دیکھا ہے جو مرنے کے بعد بھی حکومت کرتا ہو؟ حسین تو وہ ہے جو ماں کی گود سے دودھ پیتے تھے تب بھی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے تھے، اور آج دنیا سے بجائی تشریف لے گئے، آج بھی میرے حسین بادشاہ لوگوں کے دل پہ حکومت کرتا نظر آیا ہے۔ ختم ہونے والی حکومت ہے، اللہ رسول کی طرف سے دے دی حکومت تو ان کے گھر کی کنیز ہے، ان کے گھر کی کنیز ہے۔ حکومت وہاں تو بھیک میں حکومت دی جاتی ہے، یہ محمود غزنوی ہو یا کوئی بادشاہ ہو یا جوتیاں بردار ہو، اس میں خاندان ذی وقار کی۔ بے شک کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کہیں تاج پڑے رہتے ہیں، ان کے قدموں میں تاج بھی پڑے رہے ہوتے ہیں اور تاجدار بھی پڑے ہوتے ہیں۔ امام تو کہتے ہیں کیوں تاجدار خواب میں دیکھی وہ جو آج جھولیوں میں گدایانے در کی ہے، ان کے غلاموں کی جھولیوں میں جو بھیک ہے وہ بادشاہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی۔ اس لیے کبھی ایسی بات نہ کرنا، بچے بھی ایسی بات نہیں کرتے، پاگلوں جیسی نہ کرنا، پاگل بھی ایسی باتیں نہیں کرتے، کافروں جیسی نہ کرنا، کافروں بھی ایسی بات نہیں کرتے۔ سبحان اللہ! بے شک کہ آج اگر دنیا میں کوئی کافر اور مشرک بھی چھپ کے شراب پی رہا ہے تو یہ کربلا میں ہوئے امام حسین کے احتجاج کا صدقہ ہے۔ آپ دیکھو دنیا میں مشرکین بھی جو شراب پیتے ہیں وہ چھپ کر پیتے ہیں، اور اگر پیتے ہیں تو ندامت کے ساتھ پیتے ہیں، اس لیے کہ اچھائی اور برائی میں میرے امام نے تو اتنا واضح فرق کر دیا۔ ایک بات یہ ہے کہ اس کو حتمی نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ ایسی بات کرنا کہ سارا ذمہ اسی کے سر جائے اور ہم کلیئر ہو جائیں۔ امام نے فرمایا کہ اگر میرا آنا تمہیں نہ منظور ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ فرمایا واپس جانے والے نہیں تھے، لیکن اس کو گفتگو کا انداز کہتے ہیں۔ یہ کسی چیز کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے ساری چیزیں پیش فرمائے۔ میرا آنا منظور نہیں ہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ میں روم چلا جاتا ہوں، روم موجودہ ٹرکی کو کہتے ہیں، یعنی وہ وہاں چلا جاتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے ہندوستان چلا جاتا ہوں، وہاں چلا جاتا ہوں۔ یہ بھی فرمایا، یہ باتیں آپ نے فرمائی، پھر بھی ایک بات یہ بھی فرمائی کہ میں جنگلوں اور شہروں میں چلا جاتا ہوں تاکہ میں حالات دیکھوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کچھ نہیں مانا ان لوگوں نے، ظالموں نے یہ کہا بیعت کرے یزید کی، کہا میں بیعت تو نہیں کروں، جیسا آدمی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سمر ذل جوش نام کا یہ بندہ تھا، اس نے ابن زیاد کو برگلایا، اب ساتھ باتیں کرتے رہتا ہے، حسین سے نہیں کرنا چاہتا۔ تو سمر جو تھا اس کو کہا کہ ایک کام کر، تو جا اور اب جنگ وہ نہیں کرتا تو تو کر۔ جیسے ہی سمر کربلا میں آیا، امام کی پہلی نظر پڑی تو فرمایا اللہ اس کا رسول سچا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ بات کیوں فرمائی؟ آپ نے کہا کہ میرے نانا نے مجھے کہا تھا، میرے خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک کوڑی جس کو سفید ایک کوڑی کبرا کتا میرے خون میں منہ ڈبو رہا ہے، یہ وہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قاتل امام حسین سمر ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس پر امام نے فرمایا کہ حضور نے اس کے بارے میں مجھے خبر دیکھیے۔ آقا نے قاتل بھی بتا دیا کہ یہ سفید داغی کوڑی کتا، اور حضور نے فرمایا کتا، فرمایا اس کو اللہ اکبر، یعنی اس کو کتے کی شکل میں اللہ نے رسول اللہ کو خواب میں دکھایا۔ حضور نے خواب میں اس کو کتے کی شکل میں دیکھا، فرمایا یہ چکترا کتا میری آل کے خون میں منہ ڈبوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ پھر اس کا کوئی رشتہ تھا حضرت سید البنی سے۔ یہ سید البنی جو تھی یہ بنو کلب کی ایک خاتون ہے جن کا نام خود بھی فاطمہ ہے، اور یہ مولا علی کی بیوی ہے، بڑے بہادر گھرانے کی خاتون ہے۔ تو سمر کا کوئی رشتہ بہت دور کا وہاں سے ملتا تھا۔ اس نے حضرت عباس ابن علی تھے،
اسی طرح عبداللہ ابن علی، اسی طرح جعفر ابن علی، محمد ابن علی، یہ شہزادوں کا آواز لگائی اور کہا ال بنی کے جتنے بچے ہیں ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ حضرت غازی عباس نے کہا تجھ پہ بھی لعنت اور تیری امان پہ بھی لعنت۔ لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کو قتل کرے گا اور ہمیں بچائے گا۔ ہم اس زندگی پر لعنت کرتے ہیں جو آل رسول کی بے وفائی کے ساتھ ہو۔ کوئی تیری امان نہیں چاہیے، اپنی امان اپنے پاس رکھ۔ اور اس کے بعد پھر 9 تاریخ کو جنگ پچھڑ گئی۔ علی مقام اپنی تلوار پر ہاتھ رکھ کر اور ٹھوڑی رکھ کر یوں بیٹھے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ اس پر بھی مجھے بڑی عجیب سی چیز محسوس ہوتی ہے کہ 22,000 کا لشکر سامنے ہے، انسان کو ٹینشن میں نیند نہیں آتی۔ مولا حسین کتنے پرسکون تھے کربلا میں، سبحان اللہ، کہ لوگ ٹینشن سے بستر پر نہیں سو پاتے اور میرا مولا بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے کیا سکون ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے حسن کے 100 لباس ہے، حسن کے 100 لباس ہے نہیں، عشق پہن کے مست ہے۔ یہ ایک دریا پیرہن ہے، جو عشق پہن لیتا ہے وہ مست ہو جاتا ہے۔ آپ نے تلوار پر ہاتھ رکھا اور آنکھ بند ہو گئی۔ جب شور گل کی آواز آئی آپ نے آنکھ کھولی تو غازی مولا عباس قدموں میں بیٹھے ہوئے اور سر کی طرف سیدہ زینب پاک کھڑی تھی اور پوچھا کیا ہوا حضور؟ وہ لڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ فرمایا لڑائی تو ہونی ہی ہے، جنگ تو ہونی ہی ہے، ان سے کہہ دو آج نہ لڑے کل لڑیں گے، کل جنگ ہوگی، جنگ تو ہونی ہے۔ یہ تو میرے خون میں اپنی انگلیوں کو ڈبوئیں گے کیونکہ میرے نانا نے مجھے بتایا۔ ان سے کہہ دو کل عاشور ہے، 10ویں محرم ہے اور 10ویں محرم کی یہ مبارک شب ہے۔ ہم کو عبادت پسند ہے، ہم اس میں عبادت کرنا چاہتے ہیں، ایک رات کی مہلت دیں۔ بہرحال مہلت لے لی، کہتا ہوں آج کی یہ سب، اس میں درود پڑھ لو، کچھ نمازیں پڑھ لو، کچھ عبادت کر لو، کچھ تلاوتیں کر لو، یہ سب سنت ہے بزرگوں کی۔ بہرحال تو میرے امام نے مہلت لے لی، انہوں نے مہلت دے دی اور ادھر سورج غروب ہوا، شراب اور کباب کا دور چلنے لگا۔ ادھر میرے امام نے ایک کرسی تھی سیاہ لکڑی کی، اس کرسی پر امام بیٹھ گئے۔ خیمے میں سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میرے مولا نے خطبہ دیا۔ امام پاک نے خطبہ دیا میں یہ تھا اللہ اس کی تعریف، ساری خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں ایمان دیا اور ہمیں نبی کی اہل بیت میں پیدا کیا، نبی کے گھر والوں میں پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اور اسی طرح ہم بیان کرنے کے بعد حضور پر درود پڑھنے کے بعد فرمایا دیکھو مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے گھر والوں سے زیادہ کسی کے گھر والے وفادار ہیں۔ الحمدللہ جتنی وفا میرے گھر والے کرتے ہیں کسی کے گھر والوں نے کی ہو، میرے یا جتنے میرے وفادار ہیں شاید ہی کسی نے کی ہو۔ فرمایا دیکھو وہ میری خون کے پیاسے ہیں، اگر وہ مجھے پائیں گے تو تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک بندہ میرے گھر کے ایک فرد کا ہاتھ پکڑے، ایک اونٹ لے اور خاموشی سے چلا جائے۔ چلے جاؤ، سب چلے جاؤ۔ بیویوں سے کہا تم بھی چلے جاؤ، گھر والوں سے کہا تم بھی چلے جاؤ، بیٹی سے کہا تم بھی چلے جاؤ، بیٹوں سے بھی کہا تم بھی چلے جاؤ، وہ میرے اکیلے کے خون کے پیاسے ہیں، جب وہ مجھے دیکھیں گے یہاں تو تمہارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ اور ایک طویل خطبہ دیا جس سے پورا خیمہ رو پڑا۔ امام نے فرمایا چراغ جل رہا ہے، اس کی روشنی میں اگر تم جانا نہیں چاہتے تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، میں چلے جاؤ، میں کسی کو نہیں دیکھ رہا اور میں کسی کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، یہ میری اجازت ہے، سب چلے جاؤ۔ لیکن وفا کا درس سیکھنا ہے تو کربلا سے سیکھو۔ آج کوئی بھائی کسی بھائی کا نہیں ہے، آج کوئی بہن کسی بھائی کی نہیں ہے، کوئی بھائی کسی بہن کا نہیں ہے۔ ہائے ہائے تباہی ہے، بربادی ہے، معاشرے کو آگ لگی ہوئی ہے، لیکن کربلا کیا بتا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام نے چراغ بجھا دی اور تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش بیٹھ گئے۔ پورے خیمے میں سسکیاں کی آواز اٹھ رہی تھی، دیر تک سسکیوں کی آواز اٹھی۔ پھر امام نے اب چراغ تو خود ہی بجھایا تھا، جلانا خود تو نہیں تھا، کسی نے کسی کو تو جلانے کے لیے کہنا تھا۔ میرے مولا کو کتنا اعتماد تھا اپنے بھائی پر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے غازی اٹھو اور جلدی سے چراغ جلا دو۔
یعنی کہ گویا امام بتا رہے ہیں کون رہے گا کون نہیں رہے گا، ہو نہ ہو لیکن کوئی جا سکتا ہے، مگر میرا غازی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ غازی نے چراغ جلایا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں گیا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں گیا، سب روتے، کوئی کھڑے ہو کے کہتا ہے حسین جب تک کہ خون کا ایک قطرہ بھی ہے آپ پہ نثار ہے، کوئی کہتا ہے مولا جب تک کا ہمارا وجود زندہ ہے ان پر بھی غبار آنے نہیں دیں گے۔ اپنی عقیدوں کا اظہار کر رہے تھے، بیویوں سے کہا تم چلے جاؤ۔ سیدہ سحر بانو نے کہا لعنت اس جن کی پر جو آپ کے چھوڑ کر جانے میں ہے، مجھے کوئی آرام نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جس شوہر کے ساتھ راحتیں گزاری ہیں، سکون میں زندگی گزاری ہے، اس کی مصیبت میں چھوڑ کے جائیں گے، فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بالآخر امام نے سب کو دعا دی، سب کو کہا اپنے اپنے خیمے میں جاؤ، عبادت میں مصروف ہو جاؤ، صبح جنگ کرنا ہے اور رات کو عبادت ہو رہی ہے، کوئی سو نہیں رہا ہے۔ کیا لذتیں اٹھائی سجدوں میں، تلاوت میں، کیا لذتیں اٹھائی۔ اب صبح آئی، اللہ اکبر۔ جیسے ہی صبح طلوع ہوئی تو آج کی صبح کچھ الگ تھی، کچھ انفرادی تھی، اور مولا نے فرمایا فجر کی اذان میرا علی اکبر دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ہم سبھی پیغمبر تھے، ہم سوتے تو پیغمبر بھی نظر آتے، ہم سوتے پیغمبر مطلب اللہ اکبر رسول اللہ کی طرف کی تصویر تھے، تو آواز میں بھی کچھ مشابہت تھی۔ اللہ اللہ۔ 18 سال کے کڑ شہزادے میرے مرشد سرکار امام علی اکبر نے اذان پڑھی۔ اذان پڑھنے کے بعد نوجوانوں نے جنت کے سردار امام حسین نے نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ کیا لطف آیا ہوگا جس کا مؤذن اتنا پاورفل ہو اور جس کا امام اتنا پاورفل ہو۔ اس فجر کی نماز کو کیا نام دیا جائے؟ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا الفاظ معنی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا، اور یہ کس مجاہد کی اذا ہے؟ اللہ اکبر۔ 18 سال کے کڑی، اس کے بعد صبح ہوتی ہے اور دونوں طرف کے لشکر ترتیب پاتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ امام اعلیٰ زدی و اہل السلام اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر ایک طویل خطبہ دیتے ہیں جس میں اپنی فضیلت بیان کی، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر بالآخر جو ہے وہ عمر سعد اور سمر یہ دونوں بدبخت کہنے لگتے ہیں حسین یہ خطبے کی جگہ نہیں ہے، اب تم اپنی بک بند کرو، یا تو لڑو یا بیعت کرو۔ ایسے میں عمر سعد جو ہے وہ ایک تیر چلاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے گواہ رہنا لشکر حسین پر سب سے پہلے تیر میں نے چلایا تھا۔ ہائے ہائے نصیبہ تو دیکھے، باپ کا مرتبہ یہ ہے کہ رسول اللہ پہ آنے والا تیر اپنے سینے پہ سعد ابن ابی وس لے رہے ہیں، اور بیٹے کی حالت کیا، آل رسول پر پہلا تیر چلا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے۔ اس دور میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ ابتدا میں ایک لڑا کرتے تھے، بدر میں ہوا، احد میں بھی ویسے ہی ہوا، ایک طریقہ تھا اس دور کا۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے میدان جنگ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر قلبی پہنچے، اور یہ یسار اور سالم یہ غلام تھے ابن زیاد کے، یہ دونوں میدان میں آئے، آپ نے دونوں کو اڑایا، اور اس کے بعد بڑی بہت جنگ کی عبداللہ ابن اور قلبی نے، وہ شہید ہو گئے۔ اس کی شہادت کے بعد حضرت مسلم ابن اوسجا کی شہادت ہوئی، ان کے شہادت کے بعد حضرت زہیر کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت کے بعد اسی طرح شہادتیں ہوتی رہی، اور سارے اوان و انصار کی شہادت ہوئی۔ ان شہاداؤں کے درمیان امام کو بھی لڑنے کے لیے کبھی کبھار جانا پڑا، کسی کو بچانے کے لیے، کسی کو چھڑانے کے لیے، کسی کو لاش کو اٹھانے کے لیے۔ ایسے میں ایک کے بعد ایک سارے اوان و انصار شہید ہو گئے۔ ان کے شہادتوں کے بعد پھر جب تک، لیکن وہ کتنے پکے وفادار تھے، جب تک کہ وہ اوان و انصار موجود رہے، آل رسول کو کسی نے میدان میں جانے نہیں دیا، خود قربان ہوتے رہے، خود ان پر نثار ہوتے رہے۔ میرے بھائیوں، آج لوگوں کی قبروں کے نشان نہیں ملتا۔ اگر کربلا میں امام حسین کے قدموں میں بادشاہ سے زیادہ آرام سے سو رہے تھے تو یہ اسی قربانی کا نتیجہ ہے۔ جب لوگ دروازے میں داخل ہوتے
تو میں نے دیکھا کہ لوگ حسین اور آل حسین پر بعد میں حاضری دیتے، پہلے ان شہداء کو حاضری دیتے جنہوں نے پہلے آل رسول سے پہلے اپنے آپ کو ان کے قدموں پر قربان کر دیا۔ وفائیں اتنی بلند کرتی ہے میرے بھائی، اللہ اکبر۔ جب پھر اس کے بعد شہزادوں کی باری آئی، اللہ اکبر، امام حسن کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن حسن، ابو بکر ابن حسن، اسی طرح سے اللہ اکبر محمد ابن حسن، مختلف محرن نے نام الگ الگ لکھے ہیں۔ اسی طرح سے امام علی مرتضیٰ کے شہزادے حضرت عباس کے دوسرے بھائی کا ایک نام عمر ابن علی بھی ہے، اور ابن علی بھی، محمد ابن علی بھی، جعفر ابن علی بھی۔ اسی طرح امام مسلم کے شہزادے، ان کی شہادتیں ہوئیں، اللہ اکبر۔ ان شہادتوں کے درمیان میں جب شہادتیں ہو رہی تھی، مولا علی کے کئی بیٹے شہید ہو گئے، ایک کے سوائے امام حسن کے سارے بیٹے شہید ہو گئے، ایک کے سوائے، اور حضرت مسلم کے اور دیگر بزرگوں کے سارے بیٹے شہید ہو گئے، چند لوگ بچے تھے۔